جو سب سے مؤثر ذریعہ ہے دعوت کا، وہ اسوہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ کیا کہہ رہے ہو، لوگ دیکھتے کون کہہ رہا، وہ جو کہہ رہا ہوتا ہے لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ ہم اپنے اساتذہ سے متاثر نہیں ہوتے، ہم نے اپنے اساتذہ جیسا بننے کی کوشش نہیں کی، ہم نے اپنے اساتذہ کے طرز کلام کو کاپی کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ہم اپنے اساتذہ سے جب متاثر ہوئے، اس کا مطلب ہے انسان جس کو ہم ان جیسا لباس پہننے کی کوشش کرتے ہیں، ہم ان جیسے اپیرنس بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم ان جیسا کردار بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اگر آپ نے لوگوں کو دعوت دینی ہے تو ہر طرح کی دعوت، آپ اچھے بھکاری ہو یہ بھی دعوت کا ایک مؤثر ذریعہ ہے، آپ اچھی تقریر کرنے والے ہو یہ بھی اچھا ذریعہ ہے، لیکن جو سب سے زیادہ مؤثر ذریعہ ہے وہ تبلیغ اور دعوت کا اسوہ ہے۔ اگر آپ کا اسوہ، آپ کا کردار درست نہیں ہے تو آپ کبھی بھی اچھے داعی نہیں۔ لہذا داعی کوئی پروفیشن تو ہے، داعی کوئی رکا ہوا کام تو ہے نہیں جو کسی نے اٹھانا ہے اور اٹھا کے شروع کر دینا ہے، یہ تو مسلسل عمل ہے، ہر بات کرنے کا۔ آپ کسی سے متاثر ہو رہے ہوتے ہو، کسی کو متاثر کر رہے ہوتے ہو۔ آپ کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لے کر شام کی منڈی میں گئے تھے تو پہلے ہی دن مشہور ہو گئے۔ کیوں؟ صرف ایک بات تھی کہ بارش ہوئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گیلا مال الگ کر لیا اور خشک الگ کر لیا، اور آپ نے جو بھی آتا تھا ہم اس کو بتاتے تھے کہ اس کا ریٹ اور ہے، اس کا ریٹ اور ہے۔ وہ پوچھتا تھا اس کی کیا وجہ ہے، دیکھنے میں کیسا ہے، اس کا ریٹ الگ ہے، تو آپ بتاتے تھے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خشک ہے اور یہ گیلا ہے۔ یہ اس منڈی کا رواج ہی نہیں تھا۔ جب اس منڈی کا رواج نہیں تھا تو ایک آدمی وہاں سچ بول کے وہ سارے لوگ ایک دوسرے سے کہیں گے کہ کوئی لڑکا آیا ہے، کوئی جوان آیا ہے، اور آپ دیکھیں اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو جب ایک شخص مثال بنا، اللہ، تو آپ کو معلوم ہے کہ آپ اگر آرمینی آذربائیجان کی بات کر لیں، وسط ایشیا کی بات کر لیں، آپ صغیر کی بات کر لیں، یہاں پہ کوئی داعی تبلیغی جماعت بنا کے نہیں آئے تھے دین کی تبلیغ کرنے کے لیے، یہاں پہ تو تجار آئے تھے یا جہاد کرنے والے آئے تھے، مجاہدین آئے تھے یا تجار آئے تھے جس سے اسلام پھیلا ہے۔ وہ کوئی مبلغ اور داعی پروفیشنل تو نہیں تھے۔ اگر انہوں نے پروفیشنل کوئی داعی نہیں تھا تو پھر کس وجہ سے لوگوں نے اسلام کو قبول کیا؟ آپ کو معلوم ہے کہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب رومیوں نے حملہ کیا ہے اور بہت بڑی فوج مسلمانوں کے خلاف ڈپلوائے کی ہے، تو حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی پریشان ہوئے، حضرت خالد بن ولید کو حکم دیا، وہ عراق کے محاذ پر لڑ رہے تھے، ان کو حکم دیا کہ فوراً یہ محاذ چھوڑ کر رومی محاذ پر کر دو۔ اور جب جنگ یرموک ہوئی تو باقی جو دستے شام کے علاقوں میں لڑ رہے تھے ان کو بھی کہا کہ اپنے اپنے علاقے چھوڑ کر سب محاذ پر کرو۔ تو لوگوں نے جب ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں خالد بن ولید پہنچے ہیں، ان کی قیادت میں پھر جنگ یرموک ہوئی، تو جب وہ بستیوں کو خالی کر رہے تھے تو وہ عیسائی بستیاں تھیں، عیسائیوں کی بستیاں تھیں جو مسلمانوں نے فتح کی، اور جب مسلمان وہاں سے نکل رہے تھے تو وہ بستیوں والے رو رو کے دعائیں کر رہے تھے کہ اللہ آپ لوگوں کو واپس کریں۔ یہ کردار ہے، آپ کا کردار پیش کریں، یہ دعوت ہے۔ لہذا ایک تو اصول یاد رکھنے کی، مسلسل دعوت کا عمل جاری ہے۔ کیا دعوت کرنا؟ دین کی دعوت اگر لے کے اٹھنا ہے تو پہلے دین کو پہلی ترجیح بناؤ۔ اگر دین آپ کی ترجیح ہوگا تو پھر آپ کے کردار کے اندر اللہ تعالیٰ تاثیر پیدا کر دے گا، پھر اللہ تعالیٰ آپ کی گفتار میں بھی تاثیر پیدا کر دے گا، اور پھر آپ اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچائیں گے۔ اور پھر یاد رکھیں الفاظ کبھی اہم نہیں ہوتے، لفاظی جو ہمیں اکٹھی کرنی پڑتی ہے
لڑیاں یاد کرنی پڑتی ہیں، اور پھر وہ لڑیاں جو ہیں وہ خاص انداز لوگوں تک پہنچانی پڑتی ہیں۔ اگر آپ نے اللہ کا دین لوگوں تک پہنچانا ہے، مقصد اللہ کا دین لوگوں تک پہنچانا ہے، مقصد کردار سے متاثر کرنا ہے، تو پھر اس کی ضرورت نہیں پڑتی، پھر آپ کو کبھی لڑیوں کی ضرورت نہیں پڑتی، پھر آپ کو کبھی بھی کسی ایسی تقریب کی یا کسی کو ایسا خاص انداز اپنانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اصل مقصد اہم ہوتا ہے۔ اگر مقصد